الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ 19ویں پارے کی آخری آیت اور سورۃ النمل کی 59ویں آیت 59۔ ذکر آپ نے سن لیا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ اللہ نے ان پر اپنی مہربانیاں فرمائیں، وہ نبی ہیں، شان والے ہیں۔ قوم کی اصلاح چاہی کہ قوم درست ہو جائے، قوم نے درستی کی بجائے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف پروگرام بنایا، انہیں بستی سے نکالو۔ انہوں نے جو سازش کی، اللہ نے لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی کے سوا گھر والوں سمیت بچا لیا۔ بیوی چونکہ کافروں سے دوستی رکھتی تھی،
حضرت لوط سے وفادار نہیں تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ میں نے آپ کو بتایا اس قوم کا برا فعل، برا کام کیا تھا، آپ سن چکے۔ وہ بجائے عورتوں کے لڑکوں کی طرف جاتے، ان سے بدکاری کرتے، بغیر داڑھی کے کم سن بچہ دنیا کے عظیم فتنوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ نہ اس سے عورت کی طرح نکاح ہو سکتا ہے۔ جو لوگ لڑکوں سے برا فعل کرتے ہیں انہیں ذلت بھی ہوتی ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور انہیں طرح طرح کے مصائب کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی روز خبریں آنے لگ گئی ہیں بچوں سے زیادتی کی، مگر ہم پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نہیں آتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری امت پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نہ آئے۔ ان کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ پہلوں کی تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ہم بھی توبہ استغفار کی بجائے اصلاح کرنے والوں کو، روکنے والوں کو برا بھلا کہتے۔ آپ کے ملک میں میرا جسم میری مرضی کی باتیں آپ لوگوں نے سنی بھی، دیکھی بھی۔ اللہ تعالی کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے غصے سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جس کی پکڑ ہوتی ہے پھر وہ بچ سکتا نہیں۔ اس پارے میں آخری آیت قل الحمد للہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں سب سے چاہوں گا آواز کے ساتھ کہیں الحمدللہ۔ ہم نے یہ جملے کہنا چھوڑ دیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، بارک اللہ، الحمدللہ۔ یہ ہمارے گفتگو کا حصہ ہوتے تو اچھی بات تھی، مگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک انسان دنیا میں رہ کر دوسروں کے ساتھ میل جول، برتاؤ، لین دین کرتا، اور حدیث شریف بتاتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا، انسانوں کا شکر
نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو عادت ہے انگریزی کے لفظ تھینک یو کہنے کی، کچھ کو وہ بھی نہیں ہے۔ شکریہ کا لفظ کم، تھینک یو زیادہ ہو گیا۔ چلیں دوسری زبان میں صحیح، لیکن کچھ لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ حالانکہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سب سے زیادہ شکر کس کا؟ اللہ تعالی۔ میں نے یہ باتیں آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہیں۔ کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، مسلمان ہوں۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ میں مسلمان۔ ایک دوسرے کی تعریف میں الفاظ لوگ کہتے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہو، ہماری عادت ہو گئی کہتے ہیں تھینک یو۔ اگر مجھے کسی نے بنایا ہے تو وہ ذات اللہ تعالی کی ہے۔ کس کی ہے؟ جو تعریف کر رہا ہے بندہ، اس نے مجھے بنایا نہیں۔ اس کو جو آنکھ ملی ہے دیکھنے کے لیے وہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ ماشاء اللہ کہنے یا الحمدللہ کہنے کی بجائے وہاں بھی تھینک یو۔ آپ کسی کے گھر گئے، انہوں نے خاطر تواضع کی۔ خاطر تواضع کا مطلب آپ کو سرو کیا، کھانا پینا رکھا، آپ کی پذیرائی کی، اچھی طرح آپ کی مدارات کی۔ اس پہ بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالی۔ الحمدللہ والشکر للہ، اور اس کے بعد کہیں کہ بھی آپ کا بھی شکریہ۔ مگر ہمارا یہ مزاج نہیں۔ انشاءاللہ، یہ 3 لفظ ہیں، لوگ ملا کے لکھ دیتے ہیں۔ 3 لفظ ہیں، انشاء اللہ۔ اس کے معنی اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہہ لیں، کسی وجہ سے نہ کر سکے گناہگار نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ نہیں کہا اور وعدہ کر لیا، نہیں کیا پورا تو گناہگار ہوں گے۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا، آپ کا ارادہ ہے پورا کرنے کا، مگر کسی مجبوری میں کسی وجہ سے نہ کر سکے تو انشاءاللہ کہا ہوا تھا، آپ گناہگار نہیں ہوتے، لیکن نہیں کہا تو وعدہ خلافی بھی ہوئی، مجرم بھی ہوئے، گناہگار بھی ہوئے۔ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ بارک اللہ نہیں کہتے، جزاکم اللہ دہرائیں گے یہ لفظ۔ آپ جزاک اللہ کہتے ہیں، میں نے جزاکم اللہ کہا ہے، کیوں؟ اگر صرف جزاک اللہ کہیں تو یہ مرد کے لیے ہے، عورت کو کیا کہیں گے؟
جزاک اللہ، وہ آپ کو یاد نہیں رہتا؟ آپ السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو السلام علیکم میں مرد عورت دونوں آ گئے، تو جزاکم اللہ کہیں گے، مرد و عورت دونوں آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ شکریہ بھی کہہ لیں۔ حمد کا لفظ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ تعریف، پریز۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، کوئی تعریف کرتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں، بھلے وہ سچی ہو یا جھوٹی۔ اللہ تعالیٰ جو صحیح تعریف کے لائق، تمام تعریفوں کے لائق اس کی تعریف کریں گے، وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ خوش ہو گیا تو بیڑا پار۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب تعریف کیا کریں اللہ کی۔